ان الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رعی منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اسلام کے 400 سال تک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے 400 سال بعد تک اس دنیا میں کائنات کے کسی کونے میں کوئی گمراہ فرقہ موجود نہیں تھا۔ جس قدر بھی گمراہ فرقے دنیا میں آئے ہیں، جنہوں نے اپنے قدم زمین پر جمائے ہیں، وہ 400 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ 4 صدیاں تک کوئی فرقہ بندی اللہ کی زمین پر نہیں تھی۔ شرک و بدعت سر اٹھاتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد شرک و بدعت نے سر اٹھانے کی کوشش کی ہے، لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہر اٹھنے والی بدعت اور ہر اٹھنے والے کفر اور شرک کا کلا کما کر دیا گیا تھا، اس کی جڑیں کاٹ دی گئی تھی۔ شرک و بدعت اللہ کی زمین پر اپنے پاؤں نہیں جما سکا۔ 400 سال کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے۔ ہاں، 400 سال گزرنے کے بعد پھر امت فرقوں میں تقسیم ہوئی ہے۔ گمراہ فرقے اور گمراہ نظریات نے جنم لیا اور ان کو ختم نہ کیا جا سکا، ان کی سرکوبی نہ ہو سکی، اور انہوں نے اپنے پاؤں جمائے اور آج تک شرک و بدعات پھیلتی چلی جا رہی ہیں اور گمراہ سے گمراہ فرقے پیدا ہوتے چلے جا رہے۔ آج ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ 400 سال تک گمراہ فرقے وجود میں نہیں آئے۔ اگر آئے ہیں تو وہ ختم ہو گئے تھے، کٹ گئے تھے، ان کی سرکوبی ہو گئی تھی۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ 400 سال تک گمراہ فرقے اپنا وجود قائم کیوں نہیں رکھ سکے تھے؟ 400 سال کے بعد
جو فرقہ بھی کھڑا ہوا ہے اس نے بڑے دھڑلے سے اپنے عقائد اور اپنے نظریات کو پھیلایا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں. میں آج ان کو اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ 400 سال تک شرک و بدعت اپنے پاؤں نہیں جما سکا اور گمراہ فرقے اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکے. اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ پہلے ابتدائی جو 400 سال دور تھا اس میں عمدی تقلید کا کوئی وجود نہیں تھا. کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلتا ہو، اندھا دھند اعتماد کر کے کسی امام، کسی مفتی، کسی فقیہ کے خیالات کو، اس کی رائے کو، اس کے قیاس کو انہوں نے دین بنا لیا ہو. اس کی کوئی مثال نہیں ملتی 400 سال تک. یہ ساری سوچیں، یہ سارے کے سارے نظریات، یہ تقلید اور تقلید کی تباہ کاریاں یہ تب وجود میں آئی ہیں جب 400 سال گزر گئے تھے. 400 سال تک اس کا وجود بالکل نہیں تھا. ہر شخص کتاب و سنت سے رہنمائی لیتا تھا. بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا فقیہ، اس سے بھی دلیل مانگی جاتی تھی. اس کے قول اور اس کے فعل کو دلیل پر پرکھا جاتا تھا، ثبوت مانگا جاتا تھا، دلیل کو طلب کیا جاتا تھا. اگر وہ دلیل پیش کرتا تھا تو اس کی سوچ کو، اس کے نظریے کو، اس کے فتوے کو، اس کی رائے کو مان لیا جاتا تھا. اگر وہ اس پر کتاب و سنت سے کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا تھا تو اس کی رائے کو پس پشت ڈال دیا جاتا تھا. یہ 400 سال لوگوں کا یہ ذہن تھا، لوگوں کا یہ وتیرہ تھا، لوگوں کا یہ طرز عمل تھا، جس وجہ سے اللہ کی زمین پر فتنے کھڑے نہیں ہو سکے تھے، گمراہ نظریات پیدا نہیں ہو سکے تھے، گمراہ فرقے جنم نہیں لے سکے تھے. کیوں؟ اندھا دھند تقلید نہیں تھی جس طرح کے بعد میں پیدا ہوئی. آپ 400 سالہ دور کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگیاں آپ پڑھ کے دیکھیں. کوئی کسی کی بات آنکھیں بند کر کے نہیں مانتا تھا. اور تو اور رہ گئے، میں نے دیہاتی لوگوں کی زندگیاں پڑھی ہیں جو پینڈو تھے، بالکل پینڈو تھے، بالکل وہ لا علم تھے بیچارے. انہیں کتاب و سنت کا علم نہیں تھا، لیکن ان کو یہ اصول اور اس کلیے اور اس ضابطے کا مکمل علم تھا کہ بات وہ مانی جائے گی جس پر مفتی دلیل پیش کرے گا. فقیہ اور عالم جب کتاب و سنت سے دلیل پیش کرے گا اس کی بات کی ویلیو ہوگی، اس کی حیثیت ہوگی. اور جو اپنی بات پہ دلیل پیش نہیں کر سکے گا اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یہ سوچ اور یہ نظریہ پینڈو لوگوں کا بھی تھا، بلکہ اونٹوں اور بکریوں کے جو چروائے تھے وہ بھی اس اصول کو سمجھتے تھے. عبد الرحمن بن زید ایک بہت بڑے محدث، بہت بڑے تابعی ہیں جنہوں نے متعدد صحابہ کرام سے دین سیکھا تھا. ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کے انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سیکھی تھی. انہوں نے ایک دفعہ ایک دیہاتی شخص کو دیکھا، پینڈو شخص کو، کہ وہ حج کر رہا ہے. اور اس کے حج کرنے کا انداز کیا ہے کہ اس نے احرام باندھا ہوا ہے، لیکن اس نے کوٹ پہن کے وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، کوٹ پہن کے، اور وہ حج کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے. عبد الرحمن بن زید نے اس کو دیکھا اور اسے کیا کہا؟ اسے کہا بھائی
جو حج اور عمرے کا احرام باندھتا ہے، حج اور عمرے کی نیت کر لیتا ہے، وہ سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا، نہ وہ قمیض پہن سکتا ہے، نہ وہ کوٹ پہن سکتا ہے، کوئی بھی سلا ہوا لباس وہ نہیں پہن سکتا، نہ وہ پگڑی باندھ سکتا ہے۔ اب دیکھیں یہ شخص کس قدر لا علم تھا، حج جیسے مشہور ترین رکن کی ادائیگی کا بھی اس کو علم نہیں تھا۔ لیکن میں حیران جاؤں، میں قربان جاؤں اس کی سوچ میں، وہ بیچارہ مشہور رکن کا تو اس کے پاس علم نہیں تھا، لیکن وہ یہ اصول اور کلیہ جانتا تھا کہ کسی کی بات بغیر دلیل کے نہیں مانی جاتی، وہ جتنا بڑا بھی فقیہ کیوں نہ ہو، وہ جتنا بڑا بھی امام کیوں نہ ہو، اس کی بات دلیل کے ساتھ مانی جاتی ہے، بغیر دلیل کے نہیں مانی جاتی۔ اس نے سوال کیا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا عبد الرحمن بن زید، ٹھیک ہے تم بہت بڑے عالم اور بہت بڑے فقیہ ہو، تم نے حضرات صحابہ سے دین کو سیکھا ہے، لیکن میرا کوٹ اتروانے کے لیے اتنا کہنا کافی نہیں ہے۔ یہ جو تم نے کہہ دیا کہ کوٹ نہیں پہنا جا سکتا، اس نے کہا اتنا کہنا کافی نہیں، اگر میرا کوٹ اتروانا چاہتے ہو تو تجھے کیا کرنا ہوگا؟ ایتنی بشیء من کتاب اللہ او بسنت رسول اللہ، تمہیں قرآن سے کوئی دلیل پیش کرنا ہوگی یا پیغمبر کی حدیث سے، پیغمبر کی سنت سے کوئی حدیث پیش کرنا ہوگی۔ کیسا جواب دیا؟ کیا سوچ تھی؟ کیا نظریہ تھا؟ کیا عقیدہ تھا؟ کیا منہج تھا؟ کیا عمدہ دھند اعتماد تھا؟ کیا آنکھیں بند کر کے اپنے مفتی اور اپنے عالم کے پیچھے چلنے کا وہ رواج تھا؟ 400 سال تک امت کیوں تقسیم نہیں ہوئی؟ امت ایک پلیٹ فارم پر کٹھی کیوں تھی؟ ایک منہج پر امت کیوں قائم تھی؟ یہ سوچ موجود تھی، یہ نظریہ موجود تھا کہ کتنا بڑا بھی کوئی ہے، اس کی بات کی ویلیو تب ہوگی جب وہ قرآن سے کوئی آیت پیش کرے گا یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کرے گا۔ اس موقف کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آج اس اصول کو جاننے کی ضرورت ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا اتنی بشیء من کتاب اللہ اور بسنت رسول اللہ، آیت پیش کرو یا حدیث پیش کرو، میرا کوٹ اتر جائے گا۔ تنزا سیابی، کوٹ اترنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی، بس آپ دلیل پیش کریں۔ عبد الرحمن بن زید محدث تھے، انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان پیش کیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المحرم لا يلبس القمیص ولا البرانس، احرام باندھنے والا قمیض نہیں پہن سکتا، کوٹ بھی نہیں پہن سکتا، امامہ بھی نہیں باندھ سکتا۔ جب اس کے کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی، اس نے بغیر کسی انتظار کے فوراً اپنے کوٹ کو اتار کے پھینک دیا اور 2 چادروں میں لباس پہن کے وہ بیت اللہ کا طواف کرنے لگا۔ اسی وقت اس نے اپنا کوٹ اتار دیا، کابڑ اتارا۔ جب اس نے دلیل دیکھ لی تھی، دلیل مانگ لی تھی، ثبوت مل گیا تھا، تب وہ عمل میں آیا تھا۔ یہ دور تھا، یہ زمانہ تھا صحابہ کرام کا، تابعین اعظام کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ادوار کو بہترین بھی کہا ہے۔ بہترین کیوں کہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس کرنی، بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ کرام کا طبقہ بہترین طبقہ تھا، صحابہ کرام بہترین لوگ تھے۔ پھر آپ نے فرمایا ثم الذین یلونہم، صحابہ کے بعد بہترین وہ ہیں جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی تابعین بہترین لوگ تھے۔ پھر آپ نے فرمایا ثم الذین یلونہم
پھر وہ لوگ بہترین ہیں جو تابعین کے بعد آئیں گے، تبع تابعین. یہ 400 سال تک کا زمانہ ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کا مصداق ہے. صحابہ کرام بہترین لوگ تھے، تابعین بہترین لوگ تھے، تبع تابعین بہترین لوگ تھے. اس کے بعد کے کسی زمانے کے لوگوں کے لیے اللہ کے پیغمبر نے کوئی گارنٹی نہیں دی. کیا وجہ ہے؟ اس 400 سال کے جو لوگ تھے ان کو بہترین اللہ کے نبی نے کیوں کہا؟ کیونکہ آپ اللہ کی وحی کے بغیر نہیں بولتے تھے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی سے کلام کیا کرتے تھے. اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ ان 400 سال ادوار میں گمراہی نہیں پھیلے گی، شرک نہیں پھیلے گا، فرقہ بندی نہیں ہوگی، علیحدہ علیحدہ گروہ، علیحدہ علیحدہ جماعتیں وجود میں نہیں آئیں گی. اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ یہ دور بہترین دور، یہ ان ادوار کے لوگ بہترین ہوں گے. اس وقت یہ سوچ تھی. لوگ تحقیق کے پیچھے چلتے تھے. ایک خاتون کا واقعہ میں نے پڑھا، ایک خاتون کا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا اور اس خطبے میں انہوں نے ایک مسئلہ بیان کر دیا. مسئلہ یہ تھا کہ کچھ عورتیں اپنے بالوں کو لمبا کرنے کے لیے نقلی بال لگواتی ہیں، نقلی بال، وگ جس کو کہتے ہیں، وگ لگواتی ہیں. کچھ عورتیں بناؤ سنگار کے لیے اپنے چہروں پہ تل بناتی ہیں، وہ بالوں کو نوچتی ہیں، سوراخ کرتی ہیں، اس میں تل بناتی ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی خطبے میں کہ ان عورتوں پہ اللہ کی لعنتیں برستی ہیں. لعن اللہ الواسلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمۃ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پہ لعنت ڈالی. اب خطبہ دیا، مسجد سے باہر نکلے، ایک عورت نے ان کو گھیر لیا. اس نے کہا، اے صحابی رسول، آپ نے آج جو یہ خطبہ دیا ہے کہ آج آپ نے لعنتیں ڈالی ہیں، یہ کہاں ہے؟ اس کا ثبوت کدھر ہے؟ اس کا مجھے ثبوت دو. کیا یہ اللہ کی کتاب میں ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں اللہ کی کتاب میں یہ موجود ہے. آپ اندازہ کریں، عورتوں کے اندر اتنی بصیرت ہوا کرتی تھی، عورتیں اس قدر فہم و فراست کی مالک ہوا کرتی تھی، وہ بھی عالم سے اور فقیہ اور محدث سے دلیل مانگا کرتی تھی. آج کوئی دلیل مانگتا ہے؟ مفتی جو چاہے دین بناتا چلا جائے، آئے دن نیا سے نیا دین پیش کر دیتا ہے مفتی، لوگ مان لیتے ہیں. کوئی دلیل مانگنے والا نہیں، کوئی ثبوت مانگنے والا نہیں، اور کہتے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں اور یہ جدید دور ہے اور علم کا دور ہے اور کمپیوٹر کا دور ہے. یہ کمپیوٹر کا دور ہے؟ بھی عمدی عقیدت اور عمدی تقلید کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ مفتی منبر میں بیٹھے جو مرضی گپ مار دے، سننے والے سبحان اللہ واہ واہ کہہ اٹھتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں اس کا ثبوت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے. یہ وجہ ہے دنیا میں گروہ بندیاں اور فرقہ بندی کی. یہ وجہ ہے کہ جب پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، مفتی جو مرضی فرقہ بنا لے، وہ جس مرضی منج میں لوگوں کو اکٹھا کر لے، اسے پتا ہے یہ بھیڑ بکریاں ہیں، یہ بھیڑ بکریاں ہیں، ان میں کوئی شعور ہے ہی نہیں جو پوچھ سکے. اس وقت شعور تھا. 400 سالہ دور میں فہم و فراست تھی، ادراک تھا، لوگوں کو علم تھا. آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہیں چلنا. قرآن نے روکا ہوا ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. قرآن نے کہا ہوا ہے اس کے پیچھے نہیں چلنا جس کی تمہارے پاس دلیل نہیں. یہ قرآن ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ.
ہر عمل کرنے سے پہلے، ہر بول بولنے سے پہلے دلیل تلاش کرنی ہے، پہلے ثبوت مانگنا ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت کہاں ہے. ثبوت ہو تو پھر اس کو ماننا ہے، ثبوت ہے تو پھر اس کے پیچھے چلنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. ثبوت نہیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں. 400 سالہ دور میں کہیں بھی جشن میلاد نہیں تھا. 400 سالہ دور میں یہ کل 47واں نہیں تھا. کیوں؟ لکیر کے فقیر نہیں تھے، سنی سنائی بات کے پیچھے چلنے والے نہیں تھے، وہ دلیل مانگا کرتے تھے. آج دلیل کا شعور ہی نہیں ہے، دلیل کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ کھل کے کہہ دیتے ہیں. کھل کے نہیں کہتے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، سنا ہے. ہم نے دلیل مانگی، بھائی دلیل کیا ہے؟ تم کہتے ہو اللہ کے نبی ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. او بھائی اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر فاطمہ زہرا کے گھر تو نہ آئے. وہ 6 ماہ تک اپنے باپ کی وفات کے صدمے میں اتنی پریشان رہی، اتنی پریشان کہ 6 ماہ کے عرصے میں کسی نے فاطمہ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی. آقا اپنی بیٹی کے گھر تو نہیں آئے تسلی دینے. جناب بلال مدینہ چھوڑ گئے تھے، اللہ کے پیغمبر اس کے پاس تو نہیں آئے، تمہارے پاس کیسے آ گئے؟ دلیل کہتے ہیں دلیل کوئی نہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، بس سنا ہے. بھائی سنی سنائی بات دلیل نہیں ہوتی. ایسے شخص کو لائی لاگ کہتے ہیں. لائی لاگ بندہ بھی کوئی بندہ ہوتا ہے؟ لائی لاگ بندے کو کیا کہتے ہیں؟ کس کے اندر عقل ہی نہیں ہے، یہ تو ہے لائی لاگ. سنی سنائی کے پیچھے چل پڑا. وہ ایک دوڑ گیا تھا، اس کو کسی نے کہا تیرا کان کتا لے گیا، وہ پیچھے بھاگ گیا. وہ دوڑا چلا جا رہا، بھائی کیا ہو گیا؟ میرا کان کتا. وہ کان چیک تو کر اپنا. یہ جب سوچ، یہ نظریہ، یہ حالت بن جاتی ہے، پھر مفتیان لوگوں کی قسمتوں سے کھیلتے ہیں، لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں. اسلام نے شعور کیا دیا ہمیں؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ. جس مسئلے کا تمہیں علم نہیں ہے تو تم علماء سے پوچھ لیا کرو، علماء سے سوال کر لیا کرو. بعض لوگ کہتے ہیں جی نہیں جی بحث نہیں کرنی، ہم تو جاہل ہیں جی، ہمارے پاس علم نہیں ہے، بحث نہیں کرنی. او بھائی جن کے پاس علم نہیں ہے اللہ ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ تم کسی سے پوچھو نہیں، اس کا حل ہے پوچھو، علماء سے سوال کرو. لیکن سوال کیسے کرنا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ. دلیل مانگنی ہے. جب بھی مسئلہ پوچھو ثبوت مانگنے ہیں، اللہ کی کتاب سے، پیغمبر کی حدیث سے دلیل مانگنی. آج آپ اس فارمولے کو اپنا کر دیکھیں، ہر مفتی اور ہر فقیہ سے دلیل مانگیں، پھر دیکھیں کس طرح انقلاب برپا ہوتا ہے، فرقہ بندی کیسے ختم ہوتی. ان کو پتہ ہے ہم سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، ہم سیاہی سفیدی کے ہم مالک ہیں، جو چاہے فتویٰ دیتے چلے جائیں، جس طرح مرضی قوم کو بے وقوف بنا لے. آج سوچ یہ بن گئی ہے. میرے بھائیوں 400 سالہ جو دور تھا اس میں 400 سال تک اللہ کی زمین پہ کوئی حنفی نہیں تھا. جائیں اٹھائیں تاریخ کی کتابوں کو، جو تاریخ کی ورگردانی کر کے دیکھو. بہت بڑھ گئے ہو، بڑی ڈگریاں تم نے حاصل کر لی ہیں، بڑی بڑی کتابوں کو تم نے پڑھ لیا ہے. اسلام کی تاریخ تو اٹھا کے دیکھو. 400 سال تک اللہ کی زمین پہ نہ کوئی حنفی تھا، نہ کوئی شافعی تھا، نہ کوئی مالکی تھا، نہ کوئی حنبلی تھا، نہ کوئی بریلوی تھا، نہ دیوبندی تھا، نہ چشتی تھا، نہ سہروردی تھا. سارے فرقے بعد میں پیدا ہوئے.
400 سال تک امت ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی تھی، سب کے سب محمدی تھے، سب کے سب کتاب و سنت کے پیروکار تھے، کوئی بھی گروہ بندی نہیں تھی، کوئی بھی افتراق نہیں تھا، کوئی کسی قسم کا تحزب نہیں تھا، گروہ بندی نہیں تھی، امت ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی تھی۔ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک جاؤ، کوئی ایک شخص کسی کائنات کے کونے سے اٹھاؤ جس نے فرقہ بنایا ہو، دنیا میں کوئی ایسا ہو جو کہتا ہو میرا صدیقی فرقہ ہے۔ اگر شخصیتوں کے نام پہ فرقے بنانے جائز ہوتے تو لوگ ابو بکر صدیق کے نام پہ فرقہ بنا کے آج دنیا میں صدیقی فرقہ ہوتا، آج کسی کی جماعت فاروقی ہوتی اور وہ کہتے میں عمر بن خطاب کی طرف نسبت کر کے میں نے فاروقی گروہ بنایا ہے، کوئی اپنے آپ کو علوی گروہ بنا لیتا، کوئی عثمانی بنا لیتا۔ لیکن جو 400 سال اسلام کی تاریخ ہے، دنیا میں ایک ہی امت تھی، ایک جماعت تھی، سب محمدی تھے، کوئی صدیقی نہیں تھا، کوئی فاروقی نہیں تھا، کوئی عثمانی نہیں تھا، کوئی علوی نہیں تھا، سب کے سب کتاب و سنت کے پیروکار تھے۔ کوئی نہیں کہتا تھا میں ابو بکر کا مقلد ہوں، کوئی نہیں کہتا تھا میں عمر بن خطاب کا مقلد ہوں، کوئی نہیں کہتا تھا میں عثمان غنی کا مقلد ہوں، کوئی نہیں کہتا تھا میں علی المرتضیٰ کا مقلد ہوں۔ مجھے کوئی ایک حوالہ دکھا دے، کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایک حوالہ میرے سامنے کوئی لے آئے 400 سالہ دور میں کسی نے کہا ہو کہ میں فلاں کا مقلد ہوں، میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا۔ 400 سال کے جو لوگ تھے کیا وہ حق پر نہیں تھے؟ آج عجب کیفیت بن گئی ہے کہ حق وہ ہے جو حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے۔ اگر وہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نہیں ہے تو کہتے ہیں وہ گمراہ ہے۔ او بھلے مانسو، ہمیں تو کوئی بات سمجھاؤ نا، ہم سمجھنا چاہتے ہیں، ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم معلومات لینا چاہتے ہیں، ہم سیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں سکھاؤ۔ ابتدائی 400 سال کے جو لوگ تھے کیا وہ حق پر تھے یا نہیں تھے؟ کیا وہ اسلام پر عمل کرنے والے تھے یا نہیں تھے؟ کیا وہ جنتی تھے یا نہیں تھے؟ جو 400 سالہ ابتدائی لوگ مسلمان تھے وہ جنتی کیسے ہو گئے تھے؟ اگر کسی امام کی تقلید کرنے سے آدمی جنتی ہوتا ہے تو ہمیں بتاؤ یہ 4 امام جو تھے یہ کس کے مقلد تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کس کے مقلد تھے؟ امام مالک کس کے مقلد تھے؟ احمد بن حنبل کس کے مقلد تھے؟ امام شافعی کس کے مقلد تھے؟ لوگوں علم کی دنیا میں آؤ، تحقیق کی دنیا میں آؤ۔ تو ابتدائی 400 سالہ دور جو تھا فرقہ بندی سے، تحزب سے، گروہ بندی سے اور ان تمام فرقوں سے، شرک و بدعت سے پاک دور تھا۔ اس دور کے لوگ جو تھے خالصتاً کتاب و سنت کی پیروی کرنے والے لوگ تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں معرفت نہیں ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، علماء سے پوچھو، بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، بینہ مانگو، دلیل مانگو۔ ایک خاتون دلیل مانگ رہی ہے اور دلیل کس سے مانگ رہی ہے؟ وہ کوئی عام مفتی نہیں تھا، وہ کوئی عام محدث بھی نہیں تھا، وہ کوئی عام امام، کوئی عام عالم بھی نہیں تھا، وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا، حبر الامہ تھا، جس کو حبر الامہ کا لقب دیا گیا تھا، بہت بڑا امت کا عالم عبداللہ ابن مسعود، جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حضر کا ساتھی تھا، صبر کا ساتھی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے والا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لوگ مجھے اہل بیت میں شمار کرتے تھے، باہر سے جو آتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ عبداللہ بن مسعود اللہ کے پیغمبر کے اہل بیت ہیں،
کہتے اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میرا آنا جانا بہت تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون تھے؟ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ اٹھانے والے تھے، یہ اللہ کے پیغمبر کا بستر اٹھانے والے تھے، یہ حضر اور صبر میں اللہ کے نبی کی خدمت کرنے والے تھے، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی اٹھانے والے تھے، یہ اللہ کے پیغمبر کا مسواک اٹھانے والے تھے۔ اتنا بڑا فقیر، ایک خاتون نے اس کو گھیرا ہوا ہے، کہا آپ گھر میں نہیں جا سکتے، پہلے میرے سوال کا جواب دیں۔ سوال کیا ہے؟ آج آپ نے خطبہ دیا ہے عبداللہ بن مسعود، تم نے اس خطبے میں عورتوں پہ لعنت ڈالی ہے جو بناؤ سنگار کے لیے اپنے چہرے کے بالوں کو نوچتی ہے، ان پر تم نے اللہ کی لعنت ڈالی ہے، جو اپنے چہروں پہ سوراخ کرتی ہے ان پر اللہ نے اپنی لعنت ڈالی ہے، اس کی دلیل پیش کریں۔ اللہ کی کتاب میں، انہوں نے کہا اللہ کی کتاب میں، اس خاتون نے کیا کہا؟ اتنا حوالہ سننے سے بھی وہ خاموش نہیں ہوئی تھی۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ کی کتاب میں موجود ہے، میں نے اپنی طرف سے لعنت نہیں ڈالی، اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ اس نے کہا میں نے پورا قرآن حفظ کیا ہوا ہے، پورے قرآن کی میں حافظہ ہوں، میں نے ان دونوں گتوں کے درمیان جو قرآن ہے میں نے قرأتہ مرارا، اللہ کے پیغمبر کے صحابی میں نے یہ پورا قرآن کئی دفعہ پڑھا ہے، مجھے یہ لعنت قرآن میں نہیں ملی، تم نے یہ فتویٰ کیسے دے دیے؟ مجھے اس کا ثبوت دو، تم نہیں جا سکتے۔ کبھی یہ زمانہ تھا، کبھی ایسا بھی شعور تھا، کبھی اس قسم کا بھی ادراک ہوا کرتا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ کہا ولو کراتی، تو نے صحیح نہیں پڑھا، تو نے صحیح غور سے نہیں پڑھا قرآن، اگر تو نے پڑھا ہوتا لوجدتی، تو ضرور تو پا لیتی۔ کہاں ہے؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ نے قرآن میں نہیں کہا کہ میرا پیغمبر تمہیں جس چیز کا حکم دے دے تم اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا نبی تمہیں جس چیز سے روک دے تم اس سے رک جاؤ۔ کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا؟ کہا یہ تو پڑھا ہے، کہا یہ پڑھا ہے، تو اللہ کے پیغمبر کا فرمان موجود ہے۔ جب قرآن نے کہا میرا نبی جو تمہیں دے دے وہ لے لو، تو میرے پیغمبر نے فرمایا ہے لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ، اللہ نے لعنت ڈالی ہے ان عورتوں پہ جو ویگ لگواتی ہے، جو اپنے بال نوچتی ہے، سوراخ کرتی۔ دلیل سنی، خاموش ہوگی وہ خاتون، خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر کے صحابی ٹھیک ہے، دلیل آپ نے دے دی ہے، بات آپ کی صحیح ہے کہ قرآن نے کہا ہے پیغمبر کی حدیث سنو تو اس پر عمل کرو، اور پیغمبر کی حدیث یہ بتاتی ہے کہ عورتیں اس قسم کا بناؤ سنگار مت کرے جو غیر شرعی ہے۔ اس نے کہا فتوے دیتے پھرتے ہو، یہ کام تو تمہاری بیوی بھی کرتی ہے۔ اس نے اگلا بار کر دیا، کہا یہ کام تو تیری بیوی بھی کرتی ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ہی کھڑے رہ گئے، کہتے ہیں جا میں ادھر کھڑا ہوں، میں یہاں سے ہلوں گا نہیں، کوئی پیغام نہیں بھیجوں گا، جا تم میرے گھر میں جا میری بیوی بچوں کو تو دیکھ کے آ۔ وہ گئی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں کو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو دیکھ کے واپس کہا بتاؤ۔ اس نے کہا مجھے غلطی لگی تھی، مجھے غلط معلومات دی گئی تھی، تمہارے گھر میں اس طرح نہیں ہوتا، تیری بیوی اس طرح کا بناؤ سنگار نہیں کرتی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میری بیوی اگر اس قسم کا غیر شرعی بناؤ سنگار کرتی ہوتی تو وہ میرے ساتھ نہ رہ سکتی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا وہ میرے ساتھ رہتی۔ کیسا عملی دور تھا،
کس قسم کا عملی کردار تھا؟ میرے بھائیوں، یہ 400 سالہ جو دور تھا، یہ بصیرت کا دور تھا، دلیل کا دور تھا، برہان کا دور تھا۔ لوگ دلیل دیکھ کر جیتے تھے، دلیل دیکھ کر لوگ حقائق پر جیتے تھے، حقائق پر دلیل مانگی جاتی تھی۔ ایک دیہاتی اور ایک پینڈو نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ سنا۔ آپ حیران ہوں گے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے برسر منبر لوگوں سے سوال کیا کہ لوگوں بتاؤ، اگر میں ایسا حکم جاری کر دوں، ایسا آرڈر جو قرآن و حدیث میں نہ ہو، تم کیا کرو گے؟ میرے آرڈر کو مانو گے؟ میرے حکم پر عمل کرو گے؟ کوئی بڑا اس نے نہیں بولا تھا۔ پہلی صف میں بڑے بڑے بیٹھے تھے، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، جناب عثمان جیسے، عبیدہ ابن جراح جیسے بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے، لیکن کوئی نہ بولا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اس دن وہ اس لیے نہیں بولے کہ اس دن اللہ نے ان کو بولنے کی طاقت نہیں دی تھی۔ اس دن اللہ کسی اور کو بلانا چاہتا تھا، وہ نہیں بولے۔ سب سے آخری صف سے ایک شخص کھڑا ہوا، وہ اٹھا۔ وہ کون تھا؟ راعی الغنم، وہ بکریوں کا چروایا تھا، راعی الغنم۔ وہ اٹھا، اس نے جواب دیا، وہ بولا۔ اللہ نے اس کو اٹھانا تھا۔ کیوں؟ اور ایک بڑا تو دوسرے بڑے کو للکارتا رہتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک سردار دوسرے سردار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا رہتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ آج ایک دیہاتی کو اٹھانا چاہتا تھا، وہ اٹھا اور اس نے عمر بن خطاب کو مخاطب کیا۔ اٹھا کیسے؟ اس کے اٹھنے کا انداز کیا تھا؟ اخرج سیفا من الحنت، اس نے تلوار کو بے نیام کیا۔ سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ تلوار کو لہرایا۔ پھر اس نے عمر بن خطاب کو مخاطب کیا، تلوار کو لہرا کے پھر بولا۔ اور کیا بولا؟ یا امیر المومنین، اے عمر بن خطاب، لو عوجتا نسدد بہذا، اے امیر المومنین، اگر کتاب و سنت سے ہٹ کر کوئی حکم دو گے، اپنی زبان سے نہیں، ہم تجھے اپنی تلواروں سے سیدھا کریں گے، تلواروں سے ہم تجھے روکیں گے، ہم تجھے ٹوکیں گے، اپنی تلواروں سے سیدھا کریں گے، تلواروں سے۔ کبھی سوچا ہے؟ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ آپ اپنے محلے کے عالم سے دلیل مانگنا اس کی توہین سمجھتے ہیں۔ اتنی جرأت نہیں ہے کہ آپ اپنے محلے کے عالم سے پوچھ سکیں کہ اس عمل کی دلیل کیا ہے، اور یہاں کس کو للکار رہے ہیں؟ جس کا نام سن کے کیسر و کسرا لرز جایا کرتے تھے۔ کسرا کہا کرتا تھا اپنے دیوان اور کچہری میں بیٹھا ہوا کہ میرے سامنے عمر بن خطاب کا نام نہ لیا کرو، جب تم عمر کا نام لیتے ہو تو میرے کندھے کپ کپانے لگتے۔ جس کا نام سن کے کیسر و کسرا کپ کپایا جایا کرتے تھے، آج اس کو ایک پینڈو للکار رہا ہے اور تلوار لہرا کے۔ سوچ کہاں سے یہ ملی تھی؟ یہ نظریہ کہاں سے ملا تھا کہ کتاب و سنت کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں چل سکتی؟ یہ دور تھا، یہ سوچ تھی، یہ نظریہ تھا، جس وجہ سے 400 سال تک کوئی فرقہ وجود میں نہیں آ سکا تھا، شرک و بدعت سر نہیں اٹھا سکے تھے۔ یہ حالت تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک مقدمہ آیا، اور بڑا عجیب مقدمہ تھا۔ آج بھی کچہریاں بھری پڑی ہیں نا، آج بھی کچہریاں بھری ہوئی ہیں، آج بھی مقدمے ہو رہے ہیں، آج بھی کیس ہو رہے ہیں، آج بھی لوگ جج کے پاس کیس دائر کر رہے ہیں،
لیکن عمر بن خطاب کی عدالت میں ایک عجیب کیس آیا تھا. عجیب کیس. کیس کیا تھا؟ ایک شخص نے کیس دائر کروایا. اس نے کہا امیر المومنین میں مسجد نبوی میں آیا, میں نے دیکھا ایک شخص منبر میں بیٹھا ہے اور وہ فتوی دے رہا تھا. اس نے ایک فتویٰ دیا ہے کہ میاں بیوی کا جب ملاپ ہوتا ہے تو ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے. فقط واجب الغسل. میں نے اس سے دلیل مانگی ہے کہ اس عمل کی دلیل پیش کرو. اس نے آگے سے دلیل کیا دی؟ اس نے کہا میں نے یہ فتویٰ اپنے ماموں سے سنا تھا. ماموں سے. اس نے ماموں کا نام لے دیا. وہ غیظ و غضب میں آ گیا. اس نے کہا یہ دین ہے, دین. یہ کھیل تماشا نہیں کہ اس میں تیرے ماموں کے حوالے چلے. یہ دین ہے. وہ سیدھا عمر بن خطاب کی عدالت میں پہنچا تو اس نے اس مفتی کے خلاف مقدمہ دائر کیا. عمر بن خطاب کی عدالت میں اس مفتی کو پکڑ کے پیش کیا. اٹھاؤ تاریخ کی کتابوں کو, اٹھاؤ البدایہ والنہایہ کو, اٹھاؤ تاریخ دمشق کو. یہ علم کی دنیا تھی, علم کی, یہ بصیرت کی دنیا تھی. جب اس طریقے سے مفتیوں کو گھسیٹا جاتا تھا تو پھر کیسے کسی کو جرأت ہوتی کہ وہ اپنی رائے پہ ایک فرقہ کھڑا کر لیتا؟ اس وقت کتاب و سنت کے خلاف کسی کو آواز اٹھانے کی جرأت نہیں تھی, کسی کے اندر ہمت نہیں تھی, کسی کے اندر طاقت نہیں تھی وہ کتاب و سنت سے ہٹ کے کوئی رائے پیش کر سکے. مقدمہ ہو چکا ہے, اس کو عمر بن خطاب کی عدالت میں پیش کیا گیا. عمر بن خطاب اس سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کی دلیل دو. آپ نے کہا ہے کہ فقط واجب الغسل, غسل واجب ہو گیا, اس کی دلیل پیش کرو. اس نے کہا سمیت خالی, میں نے اپنے ماموں سے سنا ہے, ماموں سے. عمر بن خطاب غیظ و غضب میں آگے درہ اٹھا لیا, درہ. کہا اے زید بن ثابت, یہ کون تھا؟ وہ مفتی کون تھا؟ وہ کوئی ہمارے جیسا خطیب نہیں تھا, ہمارے جیسا کوئی مولوی نہیں تھا. وہ اللہ کے پیغمبر کا صحابی تھا, صحابی جس کے خلاف مقدمہ ہوا ہے وہ صحابی تھا. زید بن ثابت اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں. اللہ کے نبی نے جس کے بارے میں کہا تھا تم زید بن ثابت سے علم سیکھا کرو, زید بن ثابت سے دین سیکھا کرو. وہ شخص تھا جس نے فتویٰ دیا تھا اور حوالہ اپنے ماموں کا دیا تھا. وہ شخص تھا جس کو ایک دیہاتی شخص نے عمر بن خطاب کی عدالت میں کھینچ کے لے آیا تھا. گناہ کیا تھا اس کا؟ اس کا جرم کیا تھا؟ جرم دیکھو, جرم اس نے صرف اپنے ماموں کا نام لے دیا تھا اور اس کا ماموں کوئی نتھو خیرہ نہیں تھا. اس کا ماموں کون تھا؟ وہ بھی اللہ کے پیغمبر کا صحابی تھا. اس کا ماموں فتویٰ دینے والا مفتی صحابی ہے. جس ہستی کا اس نے نام لیا وہ ہستی بھی صحابی ہے, صحابی تھا وہ بھی. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ, اس کا ماموں کون تھا؟ ابی ابن کعب, جو اتنا عظیم شخص تھا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابی ابن کعب کے دروازے پہ پہنچے. ابی باہر نکلے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابی تیرے بارے میں قرآن نازل ہو چکا ہے, اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے کہ ابی ابن کعب کو جا کے سورہ بینہ سناؤ. ابی ابن کعب کہنے لگے اللہ کے حبیب سمانی اللہ, اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے, اللہ نے میرا نام لیا ہے. کہا ہاں
نام یا ابئی سماک اللہ، ابئی ہاں اللہ نے تیرا نام لیا۔ ابئی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، اس کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو جاری ہو گئے کہ اللہ نے آسمانوں پر اپنے عرش پر میرا نام لیے۔ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ کیوں نہ روتے؟ کسی کا نام کوئی محلے کا ممبر لے دے، اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے کہ آج مجھے محلے کے ممبر کی کال آئی ہے، اس کا میسج ہے۔ لیکن یہاں دیکھیں، جس کا نام ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر اللہ نے جس کا نام لیا ہے، یہ ابئی تھے۔ سیدنا زید بن ثابت نے حوالہ دیا کس کا؟ کہ میں نے اپنے ماموں سے سنا ہے۔ عمر بن خطاب غصے میں آ گئے، پوچھا کون سا ماموں ہے؟ کہا ابئی بن کعب۔ غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، کیا کہا اے زید، تیرے جیسے لوگ بھی جب اس قسم کے حوالے دینے لگیں گے پھر تو دین کا لافظ ہوا نا۔ تیرے جیسے لوگوں نے بھی اتنے کچے حوالے دینے تھے؟ یہ بھلا کوئی حوالہ ہے کہ میں نے اپنے ماموں ابئی بن کعب سے سنا ہے؟ یہ بھی کوئی حوالہ تیرے جیسے لوگ بھی اس قسم کے حوالے دیں گے تو پھر دین کا کیا بنے گا؟ کیسا دور تھا؟ یہ وجہ تھی، یہ علت تھی کہ اس دور میں فرقہ بندی وجود میں نہیں آ سکی تھی، لوگ بصیرت پہ قائم تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سزا دینا چاہتے تھے، لیکن پہلے اس کی تحقیق کی۔ تحقیق کے لیے مہاجرین کی جماعت کو بلایا، بزرگ مہاجرین کو، بزرگ صحابہ کو بلایا، ان کے سامنے وہ مسئلہ رکھا کہ تمہارے پاس زید بن ثابت کی تائید میں تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ عمر بن خطاب نے فرمایا زید دیکھو، مہاجرین کو بھی پتہ نہیں، تو حوالے دیتا پھرتا ہے۔ پھر انصار کی جماعت کو بلایا گیا، انصاریوں کو، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی اس کی کوئی دلیل نہیں۔ عمر بن خطاب کا غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ انہوں نے سیدہ حفصہ کو پیغام بھیجا اپنی لخت جگر کو، کہا جاؤ اس سے پوچھو۔ اس سے پوچھا، انہوں نے کہا سیدہ عائشہ سے پوچھو۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا، انہوں نے زید بن ثابت کی تائید کی کہ زید بن ثابت نے صحیح کہا ہے، اللہ کے نبی کا ایسے ہی فتویٰ تھا کہ فقد واجب الغسل، کہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تب جا کے اس کی جان چھوٹی تھی، جب سیدہ عائشہ کی طرف سے دلیل آ گئی تھی۔ میرے بھائیوں، دلیل پہ جینا چاہیے، دلیل پہ، حقائق پہ اپنی بنیاد رکھے، حقائق پہ۔ علم کی دنیا میں آ جائیں آپ، علم کی دنیا میں کتاب و سنت کی ورگردانی کریں، قرآن پڑھیں۔ اگر آپ فرقہ بندی سے نکلنا چاہتے ہیں، حقائق کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں، اگر آپ بصیرت اور علم کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، بصیرت پر جینا چاہتے ہیں، بصیرت پر مرنا چاہتے ہیں، علم پر جینا چاہتے ہیں، علم پر مرنا چاہتے ہیں، قرآن کو پڑھنا شروع کریں ترجمے سے۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو پڑھیں، بخاری کو پڑھیں، مسلم کو پڑھیں، ابو داود کو پڑھیں، ترمذی نسائی کو پڑھیں، ترجمے ہو چکے ہیں۔ گوگل پہ آپ کو ترجمے مل سکتے ہیں، ہر حدیث کی کتاب کے ترجمے آ چکے ہیں، آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، اپنی طریقہ نماز چیک کر سکتے ہیں، اپنا عقیدہ چیک کر سکتے ہیں، اپنا منہج چیک کر سکتے ہیں۔ آپ تحقیق کریں، آپ ورق کریں، علم کی دنیا میں آئیں۔ اس کے لیے آپ کو کتاب و سنت کو سیکھنا ہوگا۔ العلم نور، پوری دنیا اندھیر نگری ہے، اندھیر نگری۔ اس اندھیر نگری میں آپ کو کتاب و سنت کا علم آپ کے پاس ہوگا، آپ ان اندھیروں سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، کتاب و سنت کو آپ سیکھیں۔
علم کی دنیا میں آئے آپ، علم کی. اگر اسی طریقے سے سنی سنائی بات کے پیچھے ہی آپ چلتے گئے نا، سنی سنائی بات کے پیچھے. تقلید کسے کہتے ہیں؟ کبھی تقلید کا معنی ہی تلاش کرو، گوگل پہ لکھو تقلید کا معنی، وہ گوگل آپ کے سامنے کتابیں کھول دے گا، سینکڑوں کتابیں کھول دے گا. تقلید کسے کہتے ہیں؟ اخذ قولی غیرہ بغیر دلیل. تقلید کسے کہتے ہیں؟ بغیر دلیل کے، بغیر علم کے، بغیر ثبوت کے آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا، اس کو تقلید کہتے ہیں. ان المقلد جہل و ان المقلد جہل. مقلد بے علم ہوتا ہے اور مقلد بصیرت سے خالی ہوتا ہے. اس کا دلیل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس اس کو اپنے امام کا قول کافی ہے. یہ اسلام نہیں. اسلام کیا ہے؟ اسلام دلیل پر جینے کا حکم دیتا ہے، دلیل پر. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. قرآن نے کیا سکھایا؟ دلیل لاؤ، دلیل سچے ہو تو دلیل پیش کرو. اگر اسی حالت میں مر گئے نا تو پھر فرشتہ کیا کہے گا؟ فرشتہ اللہ ہمیں ایمان، اسلام اور توحید کی حالت میں لے جائے، علم کی حالت میں. اگر بغیر علم کے دنیا سے رخصت ہو گئے اسی طرح عمدی تقلید کرتے ہوئے، تو فرشتہ کیا کہے گا؟ فرشتہ کہے گا الشک کن تھا، تو شک پر تھا، شک پر، تو علم پر نہیں تھا، یقین پر نہیں تھا. الشک کن تھا، تو شک پر تھا. وعلیہ متا، تجھے موت آئی تھی تو شک پہ تھا. وعلیہ تبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن تو اٹھے گا، شک پر اٹھے گا، شک پر. اور جو علم اور بصیرت کے ساتھ جس نے زندگی بسر کی ہوگی اسے کیا کہے گا؟ الیقین کنتا، تو یقینی علم پر تھا. علیہ متا، یقین پر تو فوت ہوا تھا، قیامت کے دن تو یقین پر اٹھے گا. جو تحقیق کرتا تھا اس کو یہ جواب دیا جا رہا، دوسرے کو الشک کنتا. ایک اور جملہ اس کو کہا جائے گا، بخاری اٹھا کے دیکھو، ایک اور جملہ اسے کہا جائے گا ما دریت وما تلیت. دیکھو پوچھو اس کا ترجمہ، ما دریت وما تلیت. تو نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، تو نے علم حاصل کرنے کی جستجو ہی نہیں کی تھی، کبھی دلیل کو تو نے تلاش ہی نہیں کیا تھا. وما دریت وما تلیت، تیرے پاس علم نہیں تھا، تو نے علم کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. تیرے پاس دلیل نہیں تھی، دلیل کو تو نے تلاش نہیں کیا تھا. میرے بھائیو، علم کی دنیا میں آؤ، علم کی بصیرت کی دنیا میں آؤ. علم اصل چیز ہے. آخری بات عرض کرتا ہوں، اور علم آپ کو آئے گا اصل کتاب پڑھنے سے. خود پڑھے، خود بخاری پڑھے، خود مسلم پڑھے، خود ابو داود پڑھے، خود قرآن کا ترجمہ پڑھے. خود نئی اردو پڑھنی آتی اپنے بچے کو دیں، اپنی بیٹی کو دیں، وہ قرآن کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنایا کرے روز ایک رکوع کا. وہ آپ کو صحیح البخاری سے اللہ کے نبی کی نماز پڑھ کے سنائے گی، آپ کی بیٹی سنائے گی، آپ کا بیٹا سنائے گا. ان کو کہے بخاری پڑھ کے سنائے. اصل کتاب کو کھولو. اصل کتاب کو انسان جب تک نہیں کھولتا غلطی کھاتا رہتا ہے. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جو میرے اس موقف کو سمجھانے کی بڑی مضبوط دلیل ہے. کعب بن ماتے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جس کو کعب الاحبار کہا جاتا تھا. بہت بڑا عالم، یہودیوں کا بہت بڑا عالم. اس نے اللہ کے نبی کا زمانہ پایا تھا لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا. اللہ کے نبی کو دیکھ کے بھی مسلمان نہیں ہوا، اللہ کے پیغمبر کے خطبے سن کے بھی مسلمان نہیں ہوا، اللہ کے پیغمبر کی تقریریں، اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو سن کے بھی وہ ایمان نہیں لایا تھا. اس نے میرے نبی کی جلوت خلوت، میرے نبی کے کردار کو دیکھ کے بھی وہ ایمان نہیں لایا تھا. وجہ کیا تھی؟ ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، موجود تھا، مدینے میں تھا.
ہاں عمر بن خطاب کا زمانہ آیا، داخلہ فی الاسلام، کعب بن مالک اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب اسلام میں داخل ہوئے تو سیدنا عباس جو اللہ کے پیغمبر کے چچا تھے، اس نے حضرت کعب سے سوال کر دیا، اے کعب بن مالک، میرا ایک سوال ہے۔ کہا اے عباس، اللہ کے نبی کے چچا، تمہارا کیا سوال ہے؟ کہا میرا سوال یہ ہے، تو نے اللہ کے نبی کا زمانہ پا کے بھی تو مسلمان نہیں ہوا، اس کی کیا وجہ ہے؟ عمر بن ابوبکر صدیق کے زمانے میں تو مسلمان نہیں ہوا، تو عمر بن خطاب کے زمانے میں مسلمان ہو رہا ہے، تجھے کس چیز نے روکے رکھا؟ ما منعک ان تسلم فی عہد النبی، اللہ کے نبی کے زمانے میں تو مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ اس وقت تو مسلمان ہو جاتا، تجھے صحابیت کا شرف مل جانا تھا، صحابیت کا شرف، تو نے صحابی بن جانا تھا، تو مسلمان نہیں ہوا۔ آج عمر بن خطاب کے زمانے میں مسلمان ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے جو وجہ بتائی نا، وجہ وہ اس وجہ پہ آپ نے غور کرنا ہے میرے بھائیوں، اے نوجوانوں، اس وجہ پہ آپ نے توجہ دینی ہے۔ گوشہ تنہائی اور خلوت میں بیٹھ کے سوچنا ہے، تھوڑا سا سوچنا ہے، غور کرنا ہے۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اے عباس، میں محروم ہو گیا، صحابی بننے سے میں رہ گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہتا ہے اللہ کے نبی کے مبعوث ہونے سے پہلے میرا باپ جب فوت ہونے لگا تھا، اس نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا، اور اس نے مجھے اپنے پاس بلا کے مجھے ایک وصیت کی تھی۔ وصیت کیا کی تھی؟ اس نے کہا اے میرے بیٹے کعب، انی کتبت لک کتابا من التورات، اے میرے بیٹے، میں نے تیرے لیے تورات کو سامنے رکھ کے کتاب لکھی ہے، تورات کو سامنے رکھ کے میں نے تیرے لیے ایک کتاب لکھی ہے۔ تو نے اپنی ہر خوشی میں، ہر غمی میں، عبادت کے ہر طریقے میں تو نے تورات نہیں پڑھنی، تورات نہیں کھولنی، تو نے میری لکھی ہوئی کتاب پڑھنی ہے، بس تورات کے قریب نہیں جانا۔ یہ اس وقت منطق چلتا تھا یہودیوں میں کہ ہر شخص تورات کو نہیں سمجھ سکتا، جس طرح آج بھی کہتے ہیں نا کہ نا قرآن کا ترجمہ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج بھی قرآن سے دور کرنے والے یہ شوشہ چھوڑتے ہیں، یہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں، ہر شخص قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھا کرو۔ انہیں پتہ ہے نا، لوگ قرآن کو ترجمے سے پڑھنے لگ جائیں گے تو ان کی روٹیاں بند ہو جائیں گی، لوگ ہدایت میں آ جائیں گے، لوگوں کو حق کا پتہ چل جائے گا۔ سیالکوٹ میں تھا تو ہمارے قریب ایک بڑی مرکزی مسجد تھی، بریلوی مکتبہ فکر کی، وہاں سے ایک نوجوان آیا اور اس نے ہمارے پاس پہنچا، اس نے کہا میں اہل حدیث ہو کے آیا ہوں۔ ہم نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں بریلویوں کی مسجد میں ترجمہ القرآن کی کلاس ہوتی تھی، میں ترجمہ پڑھتا تھا، بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق تھا اس کا۔ کہتا ہے قرآن کا ترجمہ پڑھتے پڑھتے جب ہم ان آیات پہ پہنچے کہ اللہ نے فرمایا نبی کہہ دو لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ کہتے ہیں جب اس آیت پہ کے ترجمے پہ پہنچا تو وہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا یہی عقیدہ تو اہل حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ تو یہ قرآن تو ان کی تائید کر رہا ہے، کہتے ہیں وہ اگر مگر کرنے لگے، چنکے چنانچے یہ کہنے لگے، کہتے ہیں میں اٹھ کے آ گیا۔ اور انہوں نے اس دن کے بعد اپنی ترجمہ کلاس بند کر دی تھی، سٹاپ کر دیا، بس اس دن کے بعد اس مسجد میں ترجمہ کلاس نہیں چلی تھی۔ انہوں نے کہا یہ کھاتا رہا تو لوگ چلے جائیں گے۔ وہ بصیرت ہے، بصیرت، علم ہے، علم، اصل کتاب کو پڑھنے سے ادراک آتا ہے انسان کے اندر۔ ان کی کوشش ہے نہ قرآن کے قریب نہ جانا، بڑی مشکل کتاب ہے۔ اچھا یہ قرآن نہیں پڑھ سکتا،
آئی کام کر سکتا ہے، بی کام کر سکتا ہے، جی کر سکتا ہے، قرآن نہیں سمجھا جی۔ ہاں یہ ایف ایس سی کر سکتا ہے، بی ایس سی کر سکتا ہے، ایم ایس سی کر سکتا ہے، جی یہ کر سکتا ہے، قرآن نہیں یہ سمجھ سکتا۔ اچھا یہ انجینئر بن سکتا ہے، جی بالکل یہ بن سکتا ہے، قرآن سمجھ کہ قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ یہ کوئی دراگ ہے؟ میرے بھائیو، اصل کتاب، اصل قرآن جو ہماری یہ قرآن مجید ترجمے والا ہے اس کو آپ پڑھیں، کسی مسلک کا لکھا وہ پڑھیں، حدیث پڑھیں، کسی مسلک کی لائبریری سے لے لیں، جائیں اپنے مکتبہ فکر کی لائبریری سے بخاری لیں، اٹھائیں بخاری کو، اس میں اللہ کے نبی کی نماز دیکھیں، نماز کیسی تھی۔ کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تم اپنے مکتبہ فکر کی لائبریری سے بخاری کھولو، جب اس میں اللہ کے نبی کی نماز دیکھو گے، اللہ کے فضل سے وہ نماز تمہیں اہل حدیث کی نماز ملے گی۔ اس میں تم دیکھو گے اللہ کے نبی رفع الجدین کرتے تھے، نماز شروع کرتے ہوئے، رکوع جاتے ہوئے، رکوع سٹتے ہوئے۔ ان کی لائبریری سے لے جائیں، ان کی لائبریری۔ ہم تمہیں یہ تو نہیں کہہ رہے آؤ ہم سے پوچھو، ہم تمہیں یہ تو نہیں کہتے آؤ تم ہماری لائبریری میں آؤ، ہماری مسجد میں آؤ۔ ہم کہتے ہیں خدا را جاؤ اپنے علماء کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھو، انہیں کہو ان لائبریریوں سے بخاری نکالو، مسلم نکالو، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نکالو، اس میں دکھاؤ اللہ کے نبی کی نماز کیسی تھی۔ تم یہ جرت پیدا کر لو گے، اگر تم میدان عمل میں آ جاؤ گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اللہ کے فضل سے حق کو قبول کرنے سے نہیں روک سکے گی۔ یہ کامیاب اس وقت تک ہے، اس وقت تک جب تک آپ کی آنکھوں کو بند کر سکتے ہیں، جب تک وہ آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھ سکتے ہیں، اس وقت تک یہ کامیاب ہے۔ ہاں اگر آپ پٹیوں کو اتار کے آپ حقائق کی دنیا میں، تحقیق کی دنیا میں آپ قدم رکھ دیں، ایک ہفتہ نہیں گزرے گا، ہفتے سے پہلے اللہ آپ کو حق کے راستے پہ چلا دے گا۔ ہم یہ تو نہیں کہتے ہم سے پوچھو آ کے، ہم یہ تو نہیں کہتے آنکھیں بند کر کے ہمارے پیچھے لگو۔ یہ سب کے مسلمہ اصول ہیں، مسلمہ کتابیں ہیں، قرآن ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، سب کی مسلمہ کتابیں۔ کعب نے کیوں نہیں اللہ کے نبی کی زندگی میں اسلام کو قبول کیا تھا؟ کہتے میرے باپ نے روکا ہوا تھا، تورات نہیں پڑھنی، تورات کے قریب نہیں جانا، میری لکھی ہوئی کتاب پڑھنی ہے۔ کہتے میں نے اپنے باپ سے وعدہ کر لیا تھا، میرا باپ فوت ہوا، میں نے تورات کو غلافوں میں بند کر کے اونچی جگہ پر رکھ دیا تھا۔ ہر خوشی میں، ہر غمی میں، ہر عبادت میں اپنے باپ کی لکھی ہوئی کتاب پڑھتا تھا، باپ کی لکھی کتاب پڑھتا تھا اور اس کے پیچھے چلتا تھا۔ اسی وجہ سے میں گمراہ رہا ہوں۔ میں جب دیکھتا تھا کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، میں سوچتا تھا یہ کیوں مسلمان ہو رہے ہیں؟ پھر میں اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا تھا اگر تورات میں اللہ کے نبی کا ذکر ہوتا، آخری نبی کا، تو میرا باپ بھی تو لکھتا نا۔ میرا باپ کوئی چھوٹا عالم تو نہیں تھا، کہتا اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا تھا، خوش فہمی میں مطلع تھا۔ کلو حزب بما لدیہم فرحون، قرآن کہتا ہے ہر فرقہ، ہر جماعت، ہر گروہ اپنے مذہب پر، اپنے مسلک میں مگن ہے، خوش ہے۔ یہود و نصارہ نے یہ کام کیا تھا، ان کے علماء نے، ان بنی اسرائیل کاتبوا کتابا من التورات، بنی اسرائیل نے تورات کو سامنے رکھ کے کتابیں لکھی، لوگوں نے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے پیچھے چلے، وَتَرَكُوا التَّوْرَاتَ، انہوں نے تورات کو چھوڑ دیا تھا۔ یہود و نصارہ کے 71 اور 72 فرقے بن گئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اصل کتاب کو، تورات کو چھوڑ کے اپنے مولویوں کی کتابوں کے پیچھے چل پڑے تھے۔ وہی کام آج ہم نے کیا، نہ بخاری، نہ مسلم، نہ ابو داؤد، نہ ترمذی، نسائی، یہ کیا ہے؟ یہ کنز کدوری ہے، یہ ہدایہ ہے، یہ کچی روٹی، یہ پکی روٹی۔ آج بخاری مسلم سے دور کر دیا قوم کو۔ کہتے ہیں میں اپنے باپ کی لکھی کتاب پڑھتا تھا، اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا تھا
کہ اللہ کے نبی کا ذکر تورات میں ہوتا تو میرا باپ لکھتا، لیکن ہوا کیا؟ کہتے ہیں دور گزرتا گیا، زمانہ گزرتا گیا، جب عمر بن خطاب کا زمانہ آیا، رأیت ظہور الاسلام، میں نے اسلام کو غالب ہوتا ہوا دیکھا، بڑے بڑے یہودی علماء کو جب میں نے اسلام میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، کعب کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا کوئی بات ہے، بڑے بڑے یہودی علماء مسلمان ہو رہے ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ میں نے سوچا اے کعب تو تورات نکال کے خود پڑھ تو صحیح، لعل اباک غیب عنک علم، شاید تیرے باپ نے جان بوجھ کے تورات میں اس مسئلے کو چھپا لیا ہو، ان آیتوں کو جس میں اللہ کے نبی کا ذکر ہے۔ تورات کھولو تو صحیح، کیا ہو جائے گا؟ میں بھی تو عالم ہوں نا، کعب بھی عالم تھا، اس نے کہا میں نے سوچا میں پڑھتا ہوں، بس اس نے یہ ہمت کی، یہ بہادری کی، اس نے تورات نکالی، اس کو پڑھنا شروع کر دیا، روز اس کی ورگردانی کرتا تھا، دن بھی پڑھتا تھا، شام بھی پڑھتا تھا، اور رات کو بھی پڑھتا تھا، آخر پڑھتے پڑھتے اس مقام پہ پہنچا فَإِذَا فِيهَا صِفَةُ النَّبِيِّ وَصَحَابِهِ، تورات میں اس جگہ پہ پہنچا، اللہ کے نبی کا ذکر بھی موجود تھا، آپ کی امت کا ذکر بھی موجود تھا، ادھر ہی پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ وہ زمانہ عمر بن خطاب کا تھا، مسلمان ہو کے آ گیا۔ غلط فہمی کب دور ہوئی؟ جب اصل کتاب کو پڑھا۔ میرے بھائیوں، اصل کتاب کی طرف آ جاؤ، اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت پر قائم رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کا کہ فہم اور کتاب و سنت کو تھامنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قول